الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد۔ قرآن عربی سیکھے آسان اور تیز رفتار طریقے سے ایسا سوم تیسری جلد ایڈوانسڈ لیول چل رہا ہے۔ اس میں ہم اعلیٰ قواعد اور اس کے دو حصے تھے۔ پہلا حصہ تھا افعال کی وہ اقسام جو پہلے دونوں لیول میں ہم نہیں پڑھ پائے اور ان کا تعلق کچھ نہ کچھ ترجمے سے اور اس سے بڑا قریب کا تھا کہ نہ ہو تو کبھی کبھی آدمی پریشان بھی ہو جاتا ہے۔ اب اس لیول 3 میں اب یہ اس کا دوسرا حصہ شروع ہے جو 11 سبق سے لے کر 20 تک ہے۔ اس کے اندر ہم اب افعال فعل کی بحث ختم ہو چکی۔ یہاں سے آگے ہم ناؤن کی اقسام، ناؤن کی قسم اور ناؤن سے ریلیٹڈ جتنی چیزیں وہ پڑھیں گے۔ یعنی فعل کا چیپٹر ابھی کلوز ہو چکا ہے، جو چیزیں فعل سے متعلق تھی وہ ہم نے پڑھ لی ہیں۔ اب یہاں سے گرامر کا وہ حصہ جو صرف اور صرف اسم سے ریلیٹڈ ہے، اسم کی اقسام سے، جب معرفہ نکرہ یعنی پراپر ناؤن، کامن ناؤن اور اس طرح کی جتنی بھی چیزیں ہوگی وہ اسم سے متعلق ہوگی۔ دوسرا، اسم کی پوزیشن، اس کا مقام مرتبہ جملے میں اور کس کس طریقے سے استعمال کیا جا سکتا ہے، اس کو جملے میں اس کی کیا کیا حیثیت ہو سکتی ہے اسم کی جملے میں، سینٹینس میں یا فریز میں۔ تو آج سے ہمارا سبق جو ہے وہ ناؤن یعنی اسم کے متعلق شروع ہے۔ اور پہلا سبق ہمارا مفرد، مرکب، مضاف، مضاف الیہ اور موصوف صفت ہے، یعنی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 مفرد اور مرکب، ایک قسم یہ ہے، ایک باس یہ ہے۔ دوسری مضاف، مضاف الیہ، یہ کچھ تھوڑی سی ہم پڑھ بھی آئے تھے۔ اور تیسری ہے موصوف صفت۔ تو یہ 3 قسم کے علیحدہ علیحدہ چیزیں ہیں جو سبق نمبر 11 میں ہم پڑھیں گے، اور یہ بھی اسم سے تعلق رکھتی ہے۔ خیر، جو پہلا ہے مفرد اور مرکب، یہ تو صرف اسم سے نہیں، اس کا تعلق فعل سے بھی ہے، لیکن زیادہ کیونکہ اس کا ریلیشن جو اس کا تعلق فعل سے ہوتا ہے، اس لیے مفرد مرکب کو جب فعل کی اسم کی جب بحث شروع ہو رہی ہے تو وہاں ذکر کیا ہے۔ باقی اب عمومی طور پر یہی ہوگا۔ تو پہلا سبق یہ جو اور یہ اس کو یہ اس انداز سے بھی ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اکثر گرامر کے 2 حصے ہوتے ہیں۔ جیسے فیل یعنی دو گرامر کے 2 ایسے، جیسے انگلش میں بھی ہوتا ہے کہ کچھ پارٹس آف اسپیچ سے تعلق رکھتے ہیں، کچھ ٹینسز سے تعلق رکھتے ہیں۔ تو اس طرح یہاں پر بھی ہے۔ پہلی جو ابھی تک ہم نے پڑھی ہے اس کو کہتے ہیں صرف، اور ابھی جو شروع کر رہے ہیں نحو کا اس کو کہتے ہیں نحو۔ صرف اور نحو، صرف میں گردانی تھی، نحو میں جملہ بنانے کا طریقہ کار ہے کہ جملے میں کیا کیا چیزیں اور کس ترتیب سے رکھی جاتی ہیں۔ تو سب سے پہلے فعل کی قسم فعل رباعی، 4 حروف والا فعل۔ عربی زبان میں 2 طرح کے فعل ہوتے ہیں، ثلاثی، رباعی۔ ثلاثی 3 حرف والا فعل، فعال، اور رباعی 4 حرف والا۔ اس میں عجیب بات یہ ہے کہ فعل رباعی کی ایک قسم ایسی بھی ہے جس میں پہلا اور تیسرا اور دوسرا اور چوتھا حرف ایک جیسا ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں مضاف رباعی، جیسے وسوسہ، زلزلہ، یہ ہم پڑھ چکے ہیں۔ اس کی گردانی بھی ہم پڑھ چکے ہیں لاسٹ سبق میں، فاعل اور فاعل، اس میں بہت سے زلزلہ، وسوسہ، بہت سے افعال ہم نے پڑھے ہیں۔ آج ہم جا رہے ہیں نحو کی طرف، یعنی آج ہمارا جو سبق غور سے سنیے گا، اس کو کہتے ہیں نحوی اقسام یعنی نحوی گرامر۔ اس سے پہلے جو تھی صرفی گرامر تھی، آج نحوی گرامر ہماری شروع ہونے جا رہی ہے۔ تو سب سے پہلے لفظ کی اقسام آ گئے۔ لفظ جو زبان سے نکلتا ہے 2 قسموں ہے، یا تو لفظ جو ہم بولتے ہیں یہ مفرد ہوگا یا مرکب ہوگا۔ مفرد ایک لفظ، اور مرکب جو 2 یا 2 سے زیادہ لفظوں سے مل کر بنا ہو وہ مرکب کہلائے گا۔ مفرد سنگل لفظ، اکیلا، وہ اکیلا لفظ اسم بھی ہو سکتا ہے، وہ فعل بھی ہو سکتا ہے، وہ حرف بھی ہو سکتا ہے۔ تو مفرد کی اقسام تینوں ہو سکتی ہیں، اسم، فعل، حرف۔ اور مرکب کی اقسام بھی تینوں ہو سکتی ہیں، تینوں سے مل کر مرکب۔ تو مرکب مربع کے نام پر ہے کہ بھائی تینوں اس میں آ سکتے ہیں، 2 بھی ہو سکتے ہیں، لیکن 2 سے زیادہ لفظ آ جائیں۔ تو لفظ جو زبان سے، لفظ کے مطلب ما یلفظ باللسان، جو زبان سے نکلتا ہے۔ تو جو زبان سے نکلتا ہے یا تو وہ سنگل لفظ ہوگا یا مرکب ہوگا، 2 3 ملا کر بنایا گیا ہو۔ اگر سنگل ہو تو پھر اس کی 3 قسمیں آئیں گی مفرد کی، اسم، فعل، حرف۔ یعنی یہ لفظ مفرد کی 3 قسمیں ہیں، ہم پڑھ چکے ہیں پہلے بھی، اسم، فعل، حرف۔ اسم جیسے لفظ اللہ، جیسے کتاب، جیسے کراچی شہر، کوئی بھی اسم،
फेल अनजला, अकाला, ज़हाबा, नसरा, कोई भी फेल हो सकता है, कोई भी हम काम 24 घंटे में करते हैं। हर्फ जैसे मिना समा, मिन हर्फ है, हमने 7 हर्फ पढ़े थे, बा लाम मिन आन इला आला फी। तो ये अब ये सारे के सारे मुफरद कहलाती है। लफ्ज अल्लाह ये इलादा मुफरद है, अनजला ये भी मुफरद है, मिन ये इलादा मुफरद है। असमा इसके साथ नहीं है, ये सिर्फ जिक्र किया है कि ये एक आयत है, इसमें ये लफ्ज इलादा इलादा जब जिक्र किया जाए ये मुफरद है। लफ्ज अल्लाह इलादा मुफरद, अनजला इलादा मुफरद, मिन इलादा मुफरद। और मुरक्कब कहते हैं एक से ज्यादा अल्फाज, जैसे रब्बुल आलमीन। अब ये दो इसमों से मिलकर बना है, मुरक्कब है, दो इसम है इसमें। युमिनून बिल गैब, ये भी मुरक्कब है, इसमें 3 चीजें, युमिनून फेल, बा दरम्यान में हरफ जार, और अल गैब ये इसम फेल हरफ, तीनों का मुरक्कब है। ये दो इसमों का मुरक्कब था, ये तीन का मुरक्कब है, इसम फेल हरफ तीनों का। तो गोया के लफ्ज सिंगल को कहते हैं, वो इसम भी हो सकता है, फेल भी हरफ भी, तीनों में से कोई भी हो सकता है। मुरक्कब दो या दो से ज्यादा मिल जाए, दो से ज्यादा हजार भी हो सकते हैं, उससे भी तादाद भी हो सकते हैं, लेकिन जब दो से बढ़ जाए तो वो मुरक्कब हो जाए। फिर मुरक्कबी की मिसाल दी कि दो इसम हो जाए, रब्बुल आलमीन, या इसम और फेल हो जाए और हर्फ हो जाए, युमिनून बिल गैब इसम फेल, या सिर्फ फेल के साथ भी हो जाए, जैसे ज़रबता, नसरता, ज़हबता, फेल फाइल मिलकर मुरक्कब बन गया। तो ये हो गई मुफरद और मुरक्कब। अब मुफरद की 3 अक़साम थी, इसम फेल हरफ, ये खत्म। मुरक्कब, अब मुरक्कब आगे बढ़ता जाएगा, ये आगे मुरक्कब की अक़साम, इसम फेल हर्फ, इसम फेल हर्फ, ये मुरक्कब की अक़साम आ गई। किताब भी हो सकती है, नाम भी हो सकते हैं, फेल जिससे मुफरद, नसरा, फतहा, हर्फ जैसे बा लाम मिन आन। अब आ जाते हैं मुरक्कब पर। गौर से देखिएगा, मुरक्कब की 2 किस्में हैं। यहां से अगर दो या दो से ज्यादा अल्फाज मिलकर मफहूम बिल्कुल कंप्लीट कर लेते हैं, मुकम्मल कर लेते हैं, बात उनसे मुकम्मल हो जाती है, तो गोया कि ये मुरक्कब है लेकिन मुकम्मल है, क्योंकि इससे जो बात, जो चीज कही जा रही है वो मुकम्मल तौर पर समझ में आ रही है, और वो जुमले का एक खास सूरत बन गई। ये होगा मुरक्कब ताम, या कह देंगे मुरक्कब मुकम्मल, जो बिल्कुल मुकम्मल हो गया, अपना पूरा माना देता है, चाहे वो दो इसमों पर हो, चाहे वो फेल और इसम से हो, कोई भी शक्ल हो, लेकिन माना मुकम्मल है, कोई चीज मफहूम वाजे है, कोई सवाल कोई ऑब्जेक्शन वहां पैदा नहीं होता, तो वो मुरक्कब ताम है। और अगर ये सूरत नहीं है, वो पूरा जुमला नहीं है, उसका मुकम्मल माना और मफहूम नहीं है, जिससे कोई बात समझ में आ रही हो, बल्कि जुमले का या तो एक हिस्सा या हिस्से का भी हिस्सा, पार्ट का भी पार्ट बनता है, तो वो मुरक्कब नाकिस कहलाता है। अब देखिए, मुरक्कब की 2 किस्में आई। नंबर 1, मुरक्कब नाकिस, अधूरा, मुकम्मल नहीं है, मुकम्मल जुमला नहीं बन पाया। और मुरक्कब ताम यानी मुकम्मल पूरा जुमला बन गया और उसका एक पूरा माना आ गया। तो मुरक्कब नाकिस और मुरक्कब ताम, पहले ये दो बातें हो गई, नाकिस मुकम्मल नहीं है, आधा है, जुमले का एक ऐसा है या हिस्से का भी ऐसा है। मुरक्कब ताम पूरा जुमला बन गया है। अब फिर इनके आगे अकसाम बनेंगे। नाकिस की भी 2 किस्में हो जाएंगी, मुरक्कब इजाफी, मुरक्कब तौसीफी। मुरक्कब इजाफी, मुरक्कब तौसीफी, ये नाकिस की हैं, जो तो या जुमले का आधा हिस्सा या आधे के भी आधा हिस्सा बने। और दूसरा है मुरक्कब ताम, फिर इसकी भी 2 किस्में हैं, जुमला इस्मिया, जुमला फेलिया, जुमला इस्मिया, जुमला फेलिया। अब यहां थोड़ी सी देर के लिए गौर कीजिएगा कि जो लफ्ज हम जबान से कहते हैं, इसकी 2 किस्में थी, या तो लफ्ज होगा या मुरक्कब होगा। लफ्ज हो तो इसकी 3 किस्में, यानी सिंगल हो, मुफरद हो, इस कलमा भी कहते हैं, तो उसकी 3 किस्में, इसम फेल हरफ सिंगल तौर पर। और अगर मुरक्कब हो तो फिर 2 किस्में हैं,
مرکب مکمل ہوگا یا ناقص ہوگا. اگر ناقص ہے تو دو قسمیں اس کی، مرکب اضافی، مرکب توصیفی، یہ دونوں ناقص ہے. اور مرکب تام ہو، مکمل جملہ ہو، تو پھر دو قسمیں تھی، جملہ اسمیہ، جملہ فعلیہ. جملہ اسمیہ، جملہ فعلیہ. جملہ اسمیہ میں مبتدا خبر ہوتا ہے، جملہ فعلیہ میں فعل اور فاعل ہوتے ہیں. اس کو تھوڑی دیر کے لیے اب ہم کلوز کر دیتے ہیں، مرکب تام کو بعد میں تفصیل سے پڑھیں گے. پہلے آتے ہیں مرکب ناقص کی طرف. اس کی دو بڑی قسمیں یہاں لکھی ہیں، دو قسمیں اور بھی ہیں، بعض نے تین بھی کی ہیں، تو وہ یہاں ذکر نہیں کی اس لیے کہ ان کا جو استعمال کم سے کم ہوتا ہے. جیسے مرکب بنائی، مرکب منع صرف، ان کو ذکر نہیں کیا، حالانکہ وہ بھی اسی کی قسمیں ہیں، لیکن استعمال نہیں ہے، کم ہے، ضرورت نہیں ہے، اس لیے جو ضرورت کے تحت چیزیں وہی رکھی ہے. اب آ جاتے ہیں مرکب اضافی، مرکب توصیفی. یہ اتنا آسان ہے مرکب اضافی اور توصیفی کہ یہ آپ بارہا پڑھ چکی ہیں، بارہا دفعہ پڑھ چکے ہیں اس کو کہ یہ کیا چیز ہے. اب یہاں اب ان دونوں کی تعریف کر رہے ہیں، مرکب اضافی، مرکب توصیفی. مرکب اضافی میں ایک مضاف دوسرا مضاف الیہ ہوتا ہے، لیول 2 میں ہم پڑھ چکے تھے عبدہ والے سبق میں. مرکب توصیفی موصوف سے، یہ اگرچہ پہلے نہیں پڑھا لیکن یہ اس سے بھی زیادہ آسان ہے. مرکب ناقص کی دو قسمیں، اضافی، توصیفی. اضافت کسے کہتے ہیں پڑھ چکے ہیں ہم، دو لفظوں کو ملانا، وہ لیول 2 3 میں، وہ لیول 1 کے سبق نمبر 2 3 میں دو لفظوں کے اس انداز سے ملایا جائے کہ وہ دونوں مل کر ایک بن جائے. جیسے عبداللہ، عبد الرحمن، غلام مصطفیٰ، غلام مجتبیٰ، یہ دونوں اسموں کی پہلے کو مضاف دوسرے کو مضاف الیہ کہتے ہیں. جیسے عبداللہ، دو اسم ملا دے رہتے ہیں، عبد ایک ہے اور لفظ اللہ دو ہے، تو ان دونوں کو اس انداز سے ملایا ہے. اس کا مطلب ہوتا ہے نسبت کرنا، اضافت کا معنی ہوتا ہے نسبت کرنا. عبد کی نسبت کر دی گئی لفظ اللہ کی طرف کہ یہ عبد ہے اللہ کا، اس عبدیت کی نسبت ہوئی لفظ اللہ کی طرف، تو یہ بنا عبد اللہ. عبد اللہ، تو پہلا لفظ عبد، دوسرا لفظ اللہ، پہلی کی نسبت دوسری کی طرف ہوئی. اضافت کا مطلب ہی ہوتا ہے نسبت کرنا، کہ عبدیت کی نسبت ہوگی اللہ کے، یہ اللہ کا بندہ ہے، تو اس کو کہتے ہیں اضافت. اضافت کا معنی ہوتا ہے ایک چیز کو دوسری کی طرف منسوب کر دینا، ایک چیز کی نسبت دوسری کی طرف کر دینا، تو جس سے وہ پورا سسٹم بدل جاتا ہے. اور نسبت سے ہی سارے نظام بدلتے. دیکھیں جب ایک بچی ایک بچہ ایک کی نسبت دوسری کی طرف کر دی جاتی ہے تو رشتے بدل جاتے ہیں، نام بدل جاتا ہے. پہلے کوئی اور تھا، اب اس کے بعد وہ اپنے نام کے ساتھ اپنے ہسبینڈ کا نام لگا دیتی ہیں، تو نسبت بدل کے. تو یہاں پر بھی جب ایک لفظ کو دوسرے لفظ کے ساتھ اس سے بلاتے ہیں، ایک ان کے درمیان میں خاص نسبت ہوتی ہے، تو ان کی معنی، مفہوم اور ان کا استعمال بدل جاتا ہے. تو مضافت کے اندر یہ چیز ہے. پہلے لفظ کو مضاف دوسرے کو مضاف لے کہیں گے. پہلے تو آتے ہیں اس کی طرح. اب اس میں کیا کیا تبدیلی ہوگی، دو چیزوں کو یاد رکھیے گا کہ اضافت کے اندر، مثال کے طور پر میں یہاں مثالیں لکھ دیتا ہوں. یہ لفظ عبداللہ ہے، یہ عبداللہ. اب اس میں کیا کیا، اصل میں یہ لفظ تھا عبدن، عبدن، اور یہ تھا اللہ، اس پر پیش تھی. لیکن ان دونوں کو جب اضافت کی نسبت سے ملایا تو عبدن کی آخر میں جو تنوین ہے، یہ تنوین ختم ہو جائے گی. اضافت کی وجہ سے اس سے تنوین ختم ہو جائے گی، اس سے پیش ختم ہو جائے گی. اگر مثلا فار ایگزامپل یہ العبد تھا، الف لام تھی، اسم پر دو چیزیں ہوتی ہیں، یا تو تنوین ہوگی یا پیش ہو الف لام ہوگی، العبد. تو جب ہم اس کو مضاف کریں گے تو مضاف کرتے وقت یہ الف لام بھی ہٹ جائے گا. اب اس کی دو شکلیں ہیں، عبد ہوگا یا العبد ہوگا، اور اس کی ایک ہی شور ہوتا ہے اللہ. تو جب اضافت کریں گے تو اضافت کے قاعدے کے تحت دو چیزیں، پہلے لفظ جو مضاف کہلاتا ہے، جو پہلا لفظ مضاف ہے یہ والا، پہلا
پہلا جو مضاف کہلاتا ہے، اس پر نہ الف لام ہوگی نہ تنوین ہوگی، یہ دونوں چیزیں نہیں، یہ دونوں چیزیں کراس ہو جائیں گی، بس سنگل رہ جائے گا، ایک پیش آ جائے گی، الف لام ہے وہ بھی ختم، اگر تنوین ہے وہ بھی ختم، اور یہ جو دوسرا اسم ہوگا اس کے نیچے زیر آ جائے گی، یہاں دیکھیں نیچے اب زیر ہے، یہ ادھر سنگل پیش، اور یہ عبد اللہ، اس طرح اور سینکڑوں اب لفظ لے آئے. اب ایک لفظ ہے غلام، غلام، اور اس کے بعد ہے لفظ زید. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ زید کا غلام ہے، زید، تو اب کیا ہوگا، یہ بن جائے گا غلام، غلام، یا پیش آ جائے گی زید. اچھا، دوسرے اسم پر زیر بھی آ سکتی ہے، الف لام بھی آ سکتی ہے، دیکھیں جیسے اس میں الف لام آئی ہے اور اس میں زیر آئی ہے، تو اب یہاں قاعدہ تیرے اضافت کے اندر دو اسموں کو ملا کر ایک کریں گی، پہلے اسم پر الف لام اور تنوین ختم ہو جائے گی، کبھی نہیں آئے گی، دوسرے اسم کے نیچے زیر آئے گی، ہاں اس پر تنوین بھی آ سکتے الف لام بھی آ سکتے، دوسرے اسم کے لیے قید نہیں ہے، ہاں لیکن ہوگی زیر، ہوگی زیر، زبر نہیں ہوگی. اب دیکھتے ہیں مثالیں، صرف مرکب اضافی کو دیکھیں آج کے. اب دیکھیں مرکب اضافی، مضاف اور مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ، ایک ہے مضاعف عین کے ساتھ، اس کا معنی ہے ڈبل ہونا، وہ پہلے پڑھ چکے ہیں. اضافہ دو لفظوں کو ملانا، پہلا لفظ مضاف، دوسرا لفظ مضاف الیہ. کہتا ہے اردو میں کیا علامت ہوگی، کہا کہ اس کے ترجمے میں کا کی کے را ری رہے گا، جیسے غلام زید، زید کا غلام، غلام مصطفیٰ، مصطفیٰ کا غلام، غلام مجتبیٰ، مجتبیٰ کا غلام، عبد اللہ، اللہ کا بندہ، کا کی کے آتا ہے، یہ گزر چکا ہے. مضاف جو پہلا جز ہے اس پر الف لام اور تنوین نہیں آئی، یہ قاعدہ ہے. مضاف الیہ اگر اسم ہو تو اس پر اکثر زیر ہوگی، مضاف الیہ اگر اسم ہو تو اس کے، ہاں ایک تھی ہم نے پڑھا تھا رب ہو، رب ہوما، رب ہم، ضمیر ہوگی تو وہ اپنی جگہ پہ رہے گی، اگر اسم ہوا مضاف الیہ یعنی دوسرا ایسا تو اس پر اکثر زیر ہوگی. اب آگے اس کی مثالیں دیکھیں، غور کیجئے گا ذرا سا. مضاف مضاف الیہ، پہلی تھی کہ پہلے لفظ پر الف لام اور تنوین نہیں ہوگی، اور دوسرے کے نیچے زیر ہوگی، تنوین بھی ہو سکتی ہے اور اس پر الف لام بھی ہو سکتی ہے، پہلے بھی نہیں ہو سکتی. اب غور کریں، بیت اللہ، اللہ کا گھر، اب بیتن یا البیت ہو سکتا تھا، لیکن جب اضافت کیا تنوین بھی ختم الف لام بھی ختم، اور لفظ اللہ کے نیچے زیر آ گئی، بیت اللہ، دعاء الرسول، دعاء، دعاء ان، تنوین ہو سکتی تھی، دعا ہو سکتی، لیکن جب اضافت کیا خالی دعاء الرسول، سنگل آ جائے گا، نہ تنوین نہ الف لام، الرسول، یہ دونوں الف لام کے ساتھ. عباد اللہ، اللہ کے بندے، کاکی کے ترجمہ بھی آ گیا، اللہ کے بندے، عباد جمع عبد، اللہ کے بندے. مضاف مضاف کے ترجمے میں کاکی کے ترجمہ آئے گا. ایک دوسرا اسم کی اضافت، اسم کی طرف اضافت ہو. اب یہاں دیکھیں، اب یہاں یہ بتایا کہ الف لام اور تنوین دونوں آ سکتی ہے. یوم القیامتی، قیامت کا دن، یوم، نہ الف لام ہے نہ تنوین ہے، اور القیامت یہاں اس اسم پر الف لام ہے اور اس کے نیچے زیر ہے. قوم ہود، ہود علیہ السلام کی قوم، تو قوم کے بعد قوم پر نہ الف لام ہے نہ تنوین ہے، ہود کے نیچے زیر تنوین کے ساتھ ہے، ادھر بغیر تنوین کے، ادھر تنوین کے ساتھ، گویا کہ دوسرے اسم اس پر الف لام بھی آ سکتی ہے تنوین بھی. انصار اللہ، اللہ کے مددگار. یہ ہو گئی مثالیں اضافت کی، اور مثالیں بھی ہمارے پاس جو پہلے پڑھ چکے ہیں. رب، اچھا یہ پہلے ابھی تک جو اضافت کی مثالیں اسم یعنی اس میں ظاہر جس کو کہتے ہیں اس کے ساتھ گزری. ابھی جو ہے ضمیر کے ساتھ، رب، کتاب، رسول، حجاب، حیا ہوا، اہلھا، یہ ضمیر کی طرف اضافت کی مثالیں. آیاتو کا، آیاتو مضاف، کا ضمیر مضاف الیہ کہلائے گی، پہلا مضاف دوسرا مضاف الیہ.
फमन पस कौन है, रब्बुकुमा, रब्बुकुमा तुम दोनों का रब, तो रब मुजाफ, कुमा मुजाफिल है, तनवीन नहीं है ना रब पर, आयत पर बिना अलिफ लाम है ना तनवीन है। इस्तगफिरू, माफी मांगो, रब्बकुम, रब मुजाफ, कुम जमीर मुजाफिल है, और रब पर ना अलिफ लाम है ना तनवीन है। बिइذनी, बा को थोड़ी देर के लिए साइड पे करो, इذनी, इذनुन इसम था इजाजत, और या जमीन लगाई थी इذनी मेरी इजाजत, इذनुन पर ना अलिफ लाम है ना तनवीन है। रब्बुना, हमारा रब, रब्बुना, ये मुजाफ, रब्बु मुजाफ ना ज़मीर मुजाफिल है, रब पर अलिफ लाम भी नहीं है तनवीन भी नहीं है। अल्लाह, ये पूरा जुमला है। हस्बुना, इजाफत है, हस्ब मुजाफ ना ज़मीर मुजाफिल है, हस्ब पर ना अलिफ लाम है ना तनवीन है। आज हमने मुरक्कब इजाफी पढ़ा है, तो मुरक्कब इजाफी को एक दफा दोहरा लीजिएगा। मुरक्कब इजाफी क्या चीज है कि दो इसमों को, एक इसम को दूसरे के साथ निस्बत करना, जैसे गुलाम मुश्तबा, गुलाम मुस्तफा, अब्दुल्ला, अब्दुल रहमान, एक किस्म को दूसरे के साथ मंसूब कर देना, निस्बत कर देना, इस अंदाज से कि पहले इसम पर अलिफ लाम और तनवीन नहीं आएगी, और दूसरे इसम पर अक्सर जेर आएगी, दूसरे पर अविलंब और तनवीन भी आ सकती है। उर्दू तर्जुमे में का, की, के या रा री रे का तर्जुमा आएगा जब भी करेंगे। तो इजाफत को जहन में रखिएगा, बार बार दोहराइएगा, बड़ा अहम सबक है ये। और अब आपको आगे जुमले के अंदर तर्जुमा करते वक्त इन चीजों को समझने की बहुत अहम जरूरत है, इनके साथ तर्जुमा करना आसान हो जाता है समझते। सुबहानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक व नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। कोशिश होगी कि आपको एक एक्सरसाइज दी जाए जिसमें आप मुजाफिल को पहचानेंगे, बल्कि तौसीफी के बाद होगी, ताकि मुरक्कब इजाफी और तौसीफी दोनों को पहचान सके। सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक व नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व नतूबु